الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیب الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اہل صادق کے ساتھ رہا کرو۔ محض ایمان کافی نہیں ہے، کیونکہ خطاب ہی مومنین سے ہے۔ پھر عمل پر اتفاق نہیں، صرف عمل پر اکتفا نہیں، کیونکہ حکم تقوی اور ارشاد اس اطاعت گزاری کے بعد ایک مستقل حکم مذکور ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادقوں کی معیت اختیار کرو اور راست بازوں کی صحبت میں رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا میں تکمیل ایمان ہے، اتقوا اللہ میں تکمیل اسلام ہے جو دوسرا درجہ ہے، اور کونوا مع الصادقین میں تکمیل احسان ہے۔ یہی تین چیزیں ہیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ہے۔ صحبت و تعظیم مرشد اور قرآن کریم صحابہ کرام کی صحبت اور معیت کا خصوصی تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ فتح میں ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور زوراور ہیں، مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ تو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کبھی رکوع کبھی سجود میں، غرض یہ کہ ہر طرح سے اللہ سے اس کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ مریدین آپس میں محبت پیدا کریں۔ مرشد سے جہاں محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر، وہیں مریدین آپس میں بھی، پیر بھائی آپس میں بھی محبت پیدا کریں، محبت رکھیں، ایسی محبت رکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا دل نرم رہے۔ صحابہ کرام اپنے مرشد کریم کی آداب صحبت سے بخوبی واقف تھے۔ حضور کے ساتھ کمال درجے کا ادب و آداب اور تواضع انکساری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت ابو جحیفہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کو میرے پاس تشریف لائے تو وضو کے لیے آپ کے پاس پانی لایا گیا۔ آپ نے وضو فرمایا، لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اپنے چہروں اور آنکھوں پر ملنے لگے۔ بخاری شریف ہے۔ صاحب بن یزید سے مروی ہے کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو فرمایا اور میں نے آپ کے وضو کا غسالہ پی لیا۔ صحابہ کرام منظور برکت کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ واضح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو واضح العبدی کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آئے تو ہم سے کہا گیا
کہ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور چومنے لگے۔ حضرت امام زارا سے روایت ہے، جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے، چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ مشکات شریف۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ادب گاہ ہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزیدی جا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، ٹوٹ کر دل، جان، مال سب ان پہ قربان کرتے تھے۔ تو یہ مرشد کریم، مرشد جو ہوتے ہیں، مرشد کامل، مرشد ہوتے ہی کامل ہے، ناقص کی کوئی گنجائش نہیں، مرشد ہوتے ہی کامل ہے۔ اور وہی پہچان یاد رکھنا کہ جب ان کو دیکھو تو چہرے پہ انوار ہوگا اور صحبت میں اثر ہوگا، وہی مرشد کامل ہے۔ لہذا لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ چمواتے ہیں، پاؤں چمواتے ہیں، تو ان کا وضو کا غسالہ پی لیتے ہیں، تو یہ سب کچھ حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے، تو مرشد کا اس طرح کا ادب کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا میرے دوستو، آداب مرشد بے حد ضروری ہے۔ اس لیے تم نہیں جانتے کہ مرشد کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیعت فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، جو آپ بیعت کر رہے ہیں ادھر حقیقت وہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت وعدہ ہے، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اللہ سے وعدہ ہے۔ تو اللہ سے وعدہ کر کے کوئی منکر بن جائے، منافق بن جائے اور مرشد کی طرف متوجہ نہ ہو، تب سوچو اس کا کیا بنے گا۔ یہ وعدہ مرشد سے صرف نہیں ہے، رسول اللہ سے بھی ہے اور اللہ سے بھی ہے۔ تم یہ مسئلے کو نہیں جانتے ہو۔ اگر میں راز بتا دوں تو بہت کچھ بات آگے بڑھ جائے گی، لہذا اتنا یاد رکھو آپ حضرات کہ کامل مرشد سے عشق کرنا، محبت کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کی محبت میں فنا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مرشد کامل کے آداب میں سے ہے، اور بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتا۔ تو جب تک مرشد سے عشق نہ کرو گے، محبت نہ کرو گے، ادب نہ کرو گے، اہمیت نہ دو گے، تو فیض سے خالی رہو گے، پھر محروم فیض رہو گے۔ لہذا ہر صورت میں مرشد کو اہمیت دینی ہے، احساس کرنا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کس نے فون کیا ہے، یہ کس نے آواز دی ہے، یہ کس نے بلایا ہے، یہ نائب رسول نے بلایا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا
جب مرشد سے مصافحہ کرنا حضور سے مصافحہ ہے، جب مرشد کا دیدار کرنا خدا کا دیدار ہے، تو اسی طرح سے مرشد کے ساتھ بے ادبی کرنا اللہ رسول سے بے ادبی کرنا ہے، یہ یاد رکھنا، اس لیے تاکہ آپ کو ادب آ جائے، احترام آ جائے۔